بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ و طالبات، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی علوم میں تحقیق کے اصول و ضوابط کا سبق نمبر 15 آج ہم پڑھ رہے ہیں۔ اس سبق کا عنوان ہے موضوع اور معیار کے اعتبار سے تحقیق کی قسمیں۔ یعنی آج کے اس سبق میں ہم یہ دیکھیں گے کہ موضوع کے اعتبار سے یا کوالٹی کے اعتبار سے، ریسرچ کی جو کوالٹی ہے اس کے اعتبار سے تحقیق کی کتنی قسمیں بنتی ہیں۔ سب سے پہلے کے اعتبار سے، موضوع کے اعتبار سے تحقیق کی بہت سی اقسام ہیں، یعنی جتنے علوم و فنون ہیں ان سب میں ریسرچ و تحقیق ہو سکتی ہے۔ کسی بھی دینی، لغوی، حسابی، منطقی، نفسیاتی، معاشرتی، نباتاتی، حیاتیاتی، فلکیاتی، ارضیاتی، مالیاتی، اقتصادی، انتظامی، انجینئرنگ، فارمیسی اور کمپیوٹر جیسے دیگر نظریاتی و اطلاقی موضوعات پر تحقیق ہو سکتی ہے۔ یہ امر بھی قابل ذکر ہے کہ موضوع کے لحاظ سے تحقیقات کی اقسام دراصل علم و معرفت کی انواع کے لحاظ سے مختلف ہو جاتی ہیں، اور ہر موضوع اپنے اندر کئی فروعات کو سمیٹے ہوئے ہوتا ہے۔ مثلا لغت کے میدان میں 20 مختلف موضوعات پر تحقیق ہو سکتی ہے: شاعری، ناول، ڈرامہ، افسانہ، اصوات حروف، صرف، نحو، تاریخ، لغت، معاجم، علم لغت نویسی، ترجمہ اور زبان وغیرہ۔ یعنی گویا کہ ہر موضوع کے تحت 20 عنوانات اور ہر عنوان کے ساتھ 20 اقسام ہوتی ہیں، اور ہر قسم کے مزید کئی شعبے بن جاتے ہیں۔ یعنی جو کسی بھی موضوع پر جو بھی علوم و فنون ہیں ان سب پہ ریسرچ ہو سکتی ہے۔ اب اس کو اسی نام کی دے گی، یہ اردو زبان کی تحقیق ہے، یہ عربی زبان کی تحقیق ہے، یہ دینیات کی تحقیق، اسلامیات کی تحقیق، یہ سائنس کی ہے، یہ میڈیکل سائنس کی ہے۔ پھر سائنس کے الگ الگ برانچ ہو جاتے ہیں، پھر برانچ کی اسی طرح سے اردو زبان کی تو اردو زبان کے کس موضوع کی، پھر الگ الگ اس میں کی نظم کی ہے، کہ غزل کی ہے، کہ کس موضوع پر ہے، یہ الگ الگ پھر وہ میں تفصیل در تفصیل یا شق در شق بنتی چلی جاتی ہے۔ اس طرح ہزاروں موضوعات ایسے ہیں جنہیں تحقیق کا میدان بنایا جا سکتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں باعتبار معیار۔ فن تحقیق میں معیار و کیفیت کے اعتبار سے تحقیق کی 4 اقسام ہیں جو درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، کلاس کے دوران کی تحقیق، جسے کلاس اسائنمنٹ کہتے ہیں۔ نمبر 2، ایم اے کا مقالہ، جس کو ایم اے ڈیزرٹیشن کہتے ہیں۔ نمبر 3، ایم فل کا مقالہ، اسے ایم فل تھیسس کہتے ہیں۔ نمبر 4، پی ایچ ڈی کا مقالہ، اسے پی ایچ ڈی تھیسس کہتے ہیں۔ یہ 4 درجے ہوتے ہیں، جو یعنی 4 معیار متعین کیے جاتے ہیں۔ سب سے پہلے نمبر کا تو پی ایچ ڈی کا مقالہ ہوتا ہے، سب سے معیاری کہلاتا ہے جو۔ پھر اس سے کم سطح کا ایم فل کا مقالہ، اس سے تھوڑا کم سطح کا ایم اے کا مقالہ، اسی طرح سے اس سب سے لو لیول کا جو ریسرچ ہوتا ہے اسے کہتے ہیں کلاس اسائنمنٹ۔ کلاس کے دوران تحقیق، یہ تحقیقی کام کالج یا یونیورسٹی میں تعلیمی سیمسٹر کے دوران طلباء کو تفویض کیا جاتا ہے۔ اسے عام طور پر طویل مضمون یا ٹرم پیپر کہتے ہیں۔ ایسی تحقیق ہر استاذ اپنے مضمون کے لیے طلباء سے کرواتا ہے۔ اساتذہ اپنے طلباء کو تحقیق کا موقع اس لیے فراہم کرتے ہیں تاکہ تحقیق کے میدان میں ان کی صلاحیتوں میں نکھار پیدا ہو، وہ تحقیق کے مناہج سے آشنا ہوں اور اساتذہ کی رہنمائی میں علوم کے سرچشموں تک رسائی حاصل کر سکیں۔ یہ تحقیق بعض اوقات 10 صفحات اور بعض اوقات بڑھ کر 40 صفحات پر مشتمل ہوتی ہے۔ اس درجہ کی تحقیق کا مقصد طلباء میں مطالعہ اور تحقیق کا ذوق پیدا کرنا، انہیں لائبریری میں موجود کتب اور مصادر و مراجع سے متعارف کروانا، معلومات کی جمع آوری اور ترتیب و تدوین کا طریقہ سکھانا، پھر ان معلومات کا تجزیہ اور ان سے نتائج کا استنباط کرنے کا ملکہ اور سلیقہ پیدا کرنا ہوتا ہے۔ یعنی ایم اے یا کلاس اسائنمنٹ جو ہوتا ہے
اس میں ہر ٹیچر جس موضوع کو پڑھاتا ہے یہ عام طور سے کالج اور یونیورسٹی لیول پہ ہوتا ہے، یعنی جب بندہ گریجویشن میں آتا ہے اسٹوڈنٹ، تو جس مضمون کو جو ٹیچر پڑھاتا ہے وہ اس سے متعلق اس کو اسائنمنٹ دیتا ہے۔ اسائنمنٹ میں ایک موضوع متعین ہوتا ہے، جو جس مضمون کو پڑھاتا ہے اس مضمون کا ایک موضوع، اور وہ ٹیچر موضوع بتاتا ہے، پھر اس موضوع پہ اسٹوڈنٹ لکھ کے لے جاتا ہے۔ اس میں یہ کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ طلباء میں مطالعے کا شوق پیدا ہو، اس موضوع سے متعلق وہ مطالعہ کرتا ہے، پھر اس کو لکھتا ہے، اس طریقے سے اسے مصادر و مراجع سے بھی تعارف ہو جاتے ہیں، اور پھر اسے ترتیب و تدوین کا طریقہ بھی پتہ چل جاتا ہے، تجزیہ کرنے کا اور استنباط کرنے کا، یہ سب طریقے پتہ چلتے ہیں۔ اس سطح پر تحقیق کی قدر و قیمت کا تعین صفحات کی تعداد کے ذریعے نہیں بلکہ منہجیت، اسلوب، طریقہ کار اور تحقیق کے قوانین کے ذریعے کیا ہے۔ یعنی جب طلباء اسائنمنٹ کو جمع کرتے ہیں تو ٹیچر کے پیش نظر یہ نہیں ہوتا ہے کہ کس نے کتنے صفحات کا اسائنمنٹ جمع کیا، بلکہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ کس نے کون سا سب سے اچھا جو ہے میتھڈ استعمال کیا، کس کے لکھنے کا انداز اچھا ہے، اسلوب نگارش کس کا عمدہ ہے، کس کا طریقہ کار ہے، کس کی ترتیب و تدوین اچھی ہے، تحقیق میں کس نے کس حد تک رعایت کی، تحقیق کی اصول تحقیق کی، یہ چیزیں دیکھی جاتی ہیں۔ اب وہ چاہے کسی کا 5 صفحے کا ہو، کسی کا 10 صفحے کا ہو، کسی کا 40 صفحے کا ہو، یہ چیزیں اگر ہیں تو اس کو اعلیٰ مانا جاتا ہے۔ دوسری قسم کا مقالہ ہے ایم اے کا مقالہ، جسے ایم اے ڈیزرٹیشن کہتے ہیں۔ ایم اے کا مقالہ لکھنے کے لیے کی جانے والی تحقیق بہرحال ٹرم پیپر سے اعلیٰ درجے کی، ٹرم پیپر یعنی اسائنمنٹ جو کام ہوتا ہے اس سے اعلیٰ درجے کی تھوڑی ہوتی ہے۔ اس سطح پر تحقیق کا مقصد نئے علوم و معارف اور رجحانات کو سیکھنا اور سمجھنا اور دوسروں تک پہنچانا ہے۔ اس کے ذریعے محقق کو وسیع پیمانے پر تحقیق کا تجربہ حاصل ہوتا ہے۔ مقالے کی تیاری کے دوران طالب علم کو تحقیقی مناہج کا علم حاصل ہوتا ہے۔ دراصل ایم اے کا مقالہ محقق کی ذہانت، صلاحیت، استعداد اور مستقبل میں تحقیق و تالیف جاری رکھنے کی قدرت و استطاعت کا امتحان ہوتا ہے۔ نیز وہ اس کے ذریعے اگلے مرحلے یعنی ایم فل اور پی ایچ ڈی کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ ایم اے کا مقالہ جو اسٹوڈنٹس کو لکھایا جاتا ہے، یہ ضروری نہیں کہ جو سبجیکٹ جو ٹیچر پڑھاتا جو مضمون اسی سے متعلق، یعنی کسی بھی موضوع سے متعلق ڈپارٹمنٹ ہر طالب علم کو جو ایم اے میں ہوتے ہیں ان کو ایک موضوع دے دیا جاتا ہے، اس موضوع پر انہیں مقالہ لکھ کے جمع کرنا ہوتا ہے۔ اس میں بھی یہ چیزیں دیکھی جاتی ہیں کہ لکھنے والے کی ذہانت، صلاحیت، استعداد کیسی ہے۔ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے تاکہ آئندہ اگر اسے تحقیق و تعلیم سے دلچسپی ہو تو اس کو آگے کنٹینیو کرے اور پی ایچ ڈی میں داخلہ لینے میں اسے آسانی ہو۔ تیسرا درجہ ہے ایم فل کا مقالہ۔ ایم فل ریسرچ کا ایک کورس ہوتا ہے جس میں تحقیقی مقالہ لکھایا جاتا ہے۔ یہ مقالہ ایم اے کی تحقیق سے کسی قدر اعلیٰ اور پی ایچ ڈی کے مقالے سے کم سطح کا شمار ہوتا ہے، جو کورس ورک اور ریسرچ ورک پر مشتمل ہوتا ہے۔ طالب علم کو باقاعدہ 24 کریڈٹ آور کا ایک کورس پڑھنا پڑتا ہے، اس میں وہ اپنے تخصص کے حوالے سے ریسرچ کے قواعد و اصول سیکھتا ہے، اور اس کورس کی کامیاب تکمیل کے بعد 1 سال کے دوران کسی موضوع پر تحقیقی مقالہ تیار کرنا ہوتا ہے جو 6 کریڈٹ آور کے برابر ہوتا ہے۔ اس طرح 2 سال میں ایم فل کا مقالہ مکمل۔ پی ایچ ڈی کا مقالہ، پی ایچ ڈی کے لیے کی جانے والی تحقیق علمی تحقیقات کا سب سے بلند مقام ہے۔ پی ایچ ڈی کا مقالہ نہ صرف وسیع مصادر و مراجع کی روشنی میں تیار کیا جاتا ہے بلکہ اس میں معلومات و مواد کی بہترین ترتیب و تنظیم اور تحلیل و تجزیہ پر بھی زور دیا جاتا ہے۔ اس میں نتائج فکر کا بیان کرنا بھی ضروری ہوتا ہے، اور یہ مقالہ اس بات کی دلیل بن جاتا ہے کہ اب مقالہ نگار کو مستقبل میں تحقیقی آزادی حاصل ہے کہ وہ کسی نگراں و مرشد کے بغیر بھی تحقیق کا کام کر سکتا ہے۔ یعنی پی ایچ ڈی کا جو مقالہ ہوتا ہے یہ تمام مقالوں میں سب سے اعلیٰ مقالہ مانا جاتا ہے، اور اسی پر
پی ایچ ڈی کرنے والے کو ایکسپرٹ کا درجہ دیا جاتا ہے کہ وہ جس موضوع پر پی ایچ ڈی کرتا ہے، اس موضوع پر اسے پی ایچ ڈی کی ڈگری دی جاتی ہے، اس کو اس موضوع کا ایکسپرٹ مانا جاتا ہے۔ اسی لیے اس کے اندر پی ایچ ڈی تھیسس کے اندر نتائج فکر کو بیان کرنا ضروری، اس موضوع سے متعلق مقالہ نگار کی رائے کیا ہے، اور اس کا ایک بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ مستقبل میں آزاد ہو جاتا ہے تحقیق کرنے کے لیے، یعنی اسے کسی نگراں کی ضرورت نہیں پڑتی۔ آج کی سبق کا خلاصہ یہ کہ اس سبق میں ہم نے تحقیق کی قسموں کو سب سے پہلے موضوع کے اعتبار سے کہ تحقیق کی کتنی قسمیں بن سکتی ہیں اس کو پڑھا، پھر اس کے بعد معیار کے اعتبار سے وہ 4 کہ نمبر 1 کلاس کے دوران جو تحقیق ہوتی ہے جس کو اسائنمنٹ کہتے ہیں، کلاس اسائنمنٹ، پھر ایم اے کا مقالہ، ایم اے ڈیزرٹیشن اسے کہتے ہیں، پھر ایم فل کا مقالہ، ایم فل تھیسس، آخر میں پی ایچ ڈی کا مقالہ جسے پی ایچ ڈی